السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ اسٹوری کو سٹارٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، برے وقت بری گھڑی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو آئیے آج کی ہارر خوفناک اسکیری اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ جو میں آج آپ کو سناؤں گی یہ پارٹیشن کے وقت ہے۔ جی، تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ میری والدہ اور والد پارٹیشن کے بعد پاکستان ہیں۔ میرے والد نے گورنمنٹ جاب جوائن کر لی۔ انہوں نے گورنمنٹ کی طرف سے کوارٹر کے لیے اپلائی کیا جو ان کو بہت ہی جلد مل گیا۔ میں اس ٹائم پیدا نہیں ہوا تھا۔ میرے والد اور والدہ اور میری ایک بڑی بہن اس کوارٹر میں رہنا شروع ہو گئے جو کوارٹر ان کو الاٹ ہو چکا تھا۔ شروع میں سب ٹھیک چل رہا تھا۔ اسی دوران میری والدہ پریگننٹ تھی۔ اچھا، وہ گھر بہت پرانا تھا اور بہت بوسیدہ حالت میں تھا۔ کچھ عرصے سے ہمارے گھر میں عجیب سی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی۔ میرا بھائی پیدا ہوا اور اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد میری فیملی کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ یعنی کہ میرے والد کی سیلری ڈیڈکٹ ہو جاتی، جاب میں مسئلے آ جاتے اور کئی طرح کے مسائل جو اس گھر میں آنے کے بعد ان کے ساتھ پیش آئے۔ گھر کا ماحول تھوڑا تنگ ہونے لگ گیا۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں تقریباً 1 سال گزر چکا تھا۔ مسائل اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے، پریشانیاں اپنی جگہ پر تھیں۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ وہ بھائی جو میرا اس گھر میں پیدا ہوا تھا تقریباً 1.5 سال کا ہو چکا تھا، اور اب سب اتنا بولتا تھا بابا بابا ماما، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں بولتا تھا۔ باہر صحن میں ایک امرود کا درخت لگا ہوا تھا۔ اب وہ بچہ جب بھی دیکھو وہ دروازے سے باہر کی طرف دیکھ رہا ہوتا تھا اور اس پیڑ کی طرف دیکھ کے ہنستا رہتا تھا جیسے اسے کوئی نظر آ رہا ہو، اور کبھی کبھار وہاں جا کر کھڑا ہو جاتا۔ میری والدہ گھر کا کام وغیرہ کرتی رہتی۔ انہوں نے 1-2 بار نوٹس بھی کیا، اور انہوں نے یہ نوٹس کیا کہ شاید کسی سے وہ باتیں کر رہا ہے۔ اس کو بولنا تو نہیں آتا تھا لیکن کوئی اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میری والدہ جب اس کو دیکھتی کہ وہ جا کر پیڑ کے پاس کھڑا ہو گیا ہے تو وہ فوراً اسے اٹھا کر اندر لے آیا کرتی، مگر وہ کہتی تھی وہ اکثر وہاں چلا جایا کرتا تھا اور وہاں جا کے ہنستا رہتا تھا، باتیں کرتا رہتا تھا۔ اب جو میری والدہ نے چیزیں نوٹس کی تو وہ جا کے پیڑ کے پاس کھڑا ہو گئی، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا یعنی کہ میرا بڑا بھائی جو اس گھر میں پیدا ہوا تھا وہ وہاں کھڑا ہے، اور اس پیڑ کو طرف دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہا ہے اور خوب ہنس رہا ہے۔ میری والدہ ڈر گئی۔ انہوں نے اس کو اٹھایا اور فوراً کمرے میں لا کر دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند جیسے ہی کیا تو وہ بتاتی ہے کہ میرے بھائی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ وہ اتنی زور سے چیخ رہا تھا کہ میری والدہ خود پریشان ہو گئی اور اس کو بہلانے لگی، لیکن وہ کسی طرح بھی بہلنے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار باہر کی طرف امرود کے درخت کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور وہ بیمار ہو گیا، اور اتنا زیادہ بیمار ہوا کہ میری والدہ خود پریشان ہو گئی۔ انہوں نے والد کو اس بات کا ذکر کیا کہ بچہ ہر وقت روتا رہتا ہے اور نہ جانے وہ امرود کے درخت میں ایسا کیا ہے کہ وہ وہاں جانے کی ضد کرتا ہے، اور جب اس کو اس کے پاس لے جاؤ تو وہ فوراً چپ ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی اس کو اس درخت سے دور کرو تو وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے۔ میری والدہ نے والد کو تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب تمہارا وہم ہے۔ خیر،
والد نے اس بات کو اگنور کر دیا۔ کچھ دن گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچہ دوبارہ سے اسی درخت کے پاس کھڑا ہے اور اس درخت سے باتیں کر رہا ہے اور ہنس رہا ہے اور کھیل رہا ہے۔ والدہ اسے جلدی سے کمرے میں لے آئی، لیکن اس بار وہ بچہ بہت زور زور سے چیخیں مار کے رونے لگا اور ایک دم بے ہوش ہو گیا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس کو فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ اس کا ٹریٹمنٹ ہوا، 2 دن وہ ہسپتال میں رہا اور پھر آخرکار اس کو چھٹی مل گئی۔ والد صاحب اب پریشان ہوئے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، لیکن ڈاکٹر نے انہیں تسلی دی۔ میرے والد میرے بڑے بھائی کو گھر لے کر آ گئے اور اسے گود میں لے کے صحن میں ہی گھوم رہے تھے۔ بچہ بہت ضدی ہو چکا تھا اور بالکل نڈال تھا۔ انہوں نے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور باہر صحن میں ٹہلنے لگے۔ اس کی طبیعت کافی خراب تھی۔ سب ٹینشن میں تھے، میری والدہ، والد نے والدہ کو بولا کہ تم جا کر کھانا بناؤ، میں بچے کو سنبھالتا ہوں۔ والد صاحب بچے کو گود میں لیے باہر صحن میں ٹہل رہے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت خوفناک واقعہ اس وقت پیش آیا کہ میں بچے کو لے کر صحن میں ٹہل رہا ہوں۔ بچے کا سر میرے کندھے پہ پڑا تھا۔ وہ تقریباً نڈھال سا تھا، آنکھیں بند تھیں اور نیم غنودگی میں تھا اور میرے کندھے میں سر رکھ کے لیٹا ہوا تھا، جیسے اسے کوئی ہوش ہی نہ ہو۔ میرے والد اسے صحن میں ٹہلا رہے تھے اور اسے سلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک وہ بچہ ان کے کندھے سے سر اٹھاتا ہے اور بالکل ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس پیڑ کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگتا ہے، جیسے وہ پہلے ہنسا کرتا تھا، اور اس کے بعد جیسے اس نے کسی سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ میرے والد یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور پریشان کہ ایک دم اس بچے میں جان کیسے آ گئی۔ یہ تو نڈال پڑا تھا، نیم بے ہوش پڑا تھا۔ اب وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور اس نے میرے والد کو بالکل اگنور کر دیا اور ان کی گود میں ہوتے ہوئے وہ ان کو اگنور کرتا ہے اور درخت کی طرف دیکھ کر جیسے وہ کسی سے باتیں کرنے لگتا ہے اور خوب زور زور سے ہنسنے لگتا ہے۔ میرے والد یہ دیکھ کے دہشت زدہ رہ جاتے ہیں اور اس درخت کو غور سے دیکھنے لگتے ہیں کہ وہاں ایسی کیا چیز ہے۔ شاید وہاں کوئی بلی ہے یا کوئی بندر آ گیا ہے۔ ایسا کیا ہے کہ بچہ وہاں دیکھ کے بہت خوش ہو رہا ہے۔ وہ قریب جاتے ہیں اس درخت کے اور اسے غور سے دیکھتے ہیں، لیکن وہاں انہیں کچھ نظر نہیں آتا اور بچہ اس کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ وہ درخت کی طرف دیکھ کے کھلکھلا کے ہنس رہا ہوتا ہے۔ میرے والد نے فوراً بچے کو اپنی گود میں سمیٹا اور اندر کمرے کی طرف لے آئے اور جلدی سے کمرے میں لا کر اس کو لٹایا اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں لانا تھا کہ دوبارہ میرا بڑا بھائی زور زور سے رونے لگا، مانو ایسے کہ جیسے وہ باہر نکلنا چاہتا ہو، جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا، پورا سر اس نے گھر میں اٹھا رکھا تھا اور میرے والد بتاتے ہیں کہ آخری الفاظ اس کے یہ تھے، بابا بند، بابا بند، بابا بابا بند۔ اب وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا میرے والد نہیں سمجھ سکے۔ اس نے ابھی بولنا شروع ہی کیا تھا اور وہ ٹوٹے پھوٹے لفظ بولتا تھا۔ اس کا نام نک انہوں نے پارو رکھا ہوا تھا۔ وہ بہت پیارا بچہ تھا۔ میرے والد بتاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے کہتے ہی اتنا نڈال ہوا کہ وہ ہوش میں نہ رہا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہم اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے گئے تو وہاں اس بچے کی وفات ہو چکی تھی۔ میری والدہ صدمے میں آ گئی اور کافی دن تک بیمار رہی۔ انہیں یقین ہی نہ آیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے سنبھالا اور دوبارہ سے وہ زندگی کی طرف لوٹی۔ آج بھی وہ اس واقعے کو سوچتی ہیں تو بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور اپنے اس بیٹے کو آخری وقت تک یاد کرتی رہی۔
اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب میں نے اپنی والدہ کی کبٹ صاف کی، ان کے مرنے کے بعد ان کے کمرے کو صاف کیا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کی الماری سے میرے بڑے بھائی کی چھوٹے کپڑے اور جوتے نکلے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ انہیں کبھی نہیں بھولی، انہیں اس بچے کو آج بھی اپنے دل سے قریب محسوس کیا اور مرتے دم تک وہ محسوس کرتی رہی۔ ماں کا پیار ہی ایسا ہوتا ہے، اس کے لیے سب بچے برابر ہوتے ہیں۔ آج بھی میں سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ ایسا کیا تھا اس درخت میں جو میرے بھائی کو کھا گیا۔ جی ناظرین، یقیناً آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ باقی کیا حقیقت اور کیا افسانہ، اس کا فیصلہ تو آپ کریں گے، لیکن زندگی میں ایسے بہت سے موقع آتے ہیں جس میں واقعی میں انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ بس یہ دعا کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایسی مشکلات سے اور ایسے برے وقت سے محفوظ فرمائے اور اپنی امان میں رکھے۔ آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔